بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سابق صدر ٹرمپ کی وجہ سے ریپبلکن جماعت کے اندر دراڑیں پڑ گئیں۔ بھارتی کسانوں کا 6 فروری کو ملک گیر پہیجا جام ہڑتال کا اعلان۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی زندگی کو مزید خطرات لاحق، اقوام متحدہ۔ صدر رجب طیب اردوان کا ترکی کا آئین بدلنے کا ارادہ۔ ایران چند ہفتوں میں اب ایٹم بم بنا سکتا ہے، امریکہ۔ بھارت کے دفاعی بجٹ میں 19% اضافہ۔ شوہر کو مارنے والی بیوی کو بھی شوہر کی پینشن ملنی چاہیے، بھارتی عدالت۔ ایئرپورٹ پر اضافی فیس سے بچنے کے لیے مسافر 30 کلو مالٹے کھا گئے۔ اسرائیل کی یہ حرکت دیکھ کر مسلمانوں کو غصہ آ جائے۔ اسلام میں اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے طریقے۔ وزیر اعظم عمران خان کی تعریف پر بیوقوف باپ کا بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار۔ زی نیوز کے انٹرویو کے دوران سابق نائب صدر حامد انصاری اٹھ کر چلے گئے۔ مئی کی ڈیڈ لائن کے بعد غیر ملکی اہلکاروں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، طالبان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سابق امریکی صدر بش کی انتظامیہ میں شامل درجنوں عہدیدار ریپبلکن پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ پارٹی چھوڑنے والے صدر ٹرمپ کی جانب سے الیکشن فراڈ کے جھوٹے دعووں پر منتخب حکام کی خاموشی سے ناراض تھے۔ سابق صدر ٹرمپ گزشتہ برس نومبر میں صدارتی انتخاب ہار گئے تھے، تاہم شکست تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، جس کے بعد ان کے حامیوں نے امریکی پارلیمان کی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا۔ پارٹی چھوڑنے والے بعض افراد نے صدر بش کی انتظامیہ میں اہم عہدوں پر بھی کام کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی شکست پر ان کو امید تھی کہ پارٹی کے لیڈر آگے بڑھیں گے اور صدر ٹرمپ کے بے بنیاد دعووں کو مسترد کر دیں گے، مگر ایسا نہ کیا گیا اور زیادہ تر ریپبلکن قانون ساز ٹرمپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ پارٹی چھوڑنے والے سینئر عہدیدار کہتے ہیں کہ یہ وہ جماعت نہیں رہی جس کے لیے انہوں نے کام کیا تھا۔ درجنوں سابق عہدیداروں کے مطابق ان میں بعض نے پارٹی ممبرشپ چھوڑ دی ہے اور بہت سے انتظار کر رہے ہیں کہ ممبرشپ کا عرصہ خود ہی ختم ہو جائے۔ بھارت کے احتجاجی کسانوں نے 6 فروری کو ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ متنازع قوانین کو ختم کرنے تک احتجاج جاری رہے گا۔ کالے قوانین بنا کر مودی نے ان کی آنے والی نسلوں پر حملہ کیا ہے۔ قوانین کی واپسی نہیں تو گھروں کو واپسی بھی نہیں۔ دلی کے ارد گرد جاری دھرنوں کے علاوہ بھی مختلف شہروں میں کاشتکاروں نے ریلیاں نکالی ہیں، جس میں خواتین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ میانمار میں آرمی کے آنے کے بعد روہنگیا مسلمانوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ سچویشن روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار کو مزید خراب کر دے گی۔ میانمار میں 6 لاکھ روہنگیا بدستور موجود ہے۔ سال 2017 میں میانمار آرمی نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، جس کے بعد 7 لاکھ روہنگیا بنگلہ دیش ہجرت کر گئے تھے۔ صدر رجب طیب اردوان نے نئے آئین کا اشارہ دے دیا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ مستقبل میں نئے آئین پر کام کر سکتے ہیں۔ ملک میں نئے آئین پر بحث کرنے کا وقت ہے۔ ترک صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ اتحادیوں میں اتفاق رائے ہوا تو مستقبل میں نئے آئین پر کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ آئین کو قابلوں نے مرتب کیا ہے۔ 66 سالہ طیب اردوان پارٹی کے قیام کے 1 سال بعد 2002 میں اقتدار میں آئے تھے۔ وہ 11 سال تک ترکی کے وزیر اعظم رہے اور پھر 2014 میں ملک کے پہلے براہ راست صدر منتخب ہوئے۔
15 جولائی 2016 میں ترکی کے کچھ آرمی آفیسران نے صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں 250 مظاہرین مارے گئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ ایتھونی لنکن نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس کافی جوہری مواد موجود ہے جس سے وہ چند ہفتوں میں ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ جس رفتار سے ایران مواد پر کام کر رہا ہے، اس نے یہ جاری رکھا تو چند ہفتوں میں ہتھیار بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ NBC کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ شمالی کوریا اور روس کے خلاف امکانی طور پر پابندیاں لگا سکتی ہے۔ بھارت نے اپنے دفاعی بجٹ میں 19% اضافہ کر دیا ہے۔ کھربوں روپے کے اضافی بجٹ سے بھارت جیٹ، طیارے، ٹرانسپورٹ، ایئر کرافٹس اور ہیلی کاپٹر خریدنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ اضافی رقم سے بھارت زمین سے فضا میں مار کرنے والے ہتھیار بھی خریدے گا۔ انڈیا کی عدالت نے اپنی نوعیت کا ایک انوکھا اور دلچسپ فیصلہ سنایا ہے، جس کے تحت اپنے شوہر کو مارنے والی بیوی بھی شوہر کی پنشن حاصل کرنے کی حقدار کہلائے گی۔ عدالت کے مطابق بیوی کو پنشن سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ خاندانیہ پنشن ایک ویلفیئر اسکیم ہے جو سرکاری ملازم کی موت کے بعد اس کے خاندان کو مالی امداد مہیا کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ بیوی اگر فوجداری مقدمے میں قصوروار پائی جاتی ہے تو بھی وہ اپنی فیملی پنشن کی حقدار ہے۔ اس کیس میں دوستو، ایک خاتون بلجیت کور نے عدالت کو بتایا کہ 2008 میں میرے شوہر کی موت واقع ہو گئی تھی اور 2009 میں میرا نام کیس میں درج کر لیا گیا تھا اور 2011 میں مجھے مجرم قرار دے دیا گیا تھا۔ میں 2011 تک پنشن حاصل کرتی رہی، لیکن کیس میں قصوروار ٹھہرائے جانے کے بعد ہریانہ کی حکومت نے میرے شوہر کی پنشن لینے پر پابندی عائد کر دی۔ اب پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے ہریانہ حکومت کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے متعلقہ محکمے کو تمام بقایا جات کے ساتھ اس خاتون کو 2 مہینے کے اندر پنشن ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چائنا میں 4 افراد ایئرپورٹ پر 30 کلو مالٹے کھانے کے بعد شدید السر کا شکار ہو گئے۔ ان افراد کو کہا گیا تھا کہ وہ ان پھلوں کو لے جانے کے لیے اضافی سامان کی فیس ادا کریں، تاہم ان افراد نے ایئرپورٹ پر اضافی ادائیگی سے انکار کر دیا اور اس کی بجائے مالٹوں کو کھانے پر ترجیح دی۔ ان افراد نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ 300 یوآن فیس کی رقم تھی، جبکہ مالٹوں کی قیمت 50 یوآن جو کہ فیس کی رقم سے 6 گنا زیادہ تھی۔ یہ واقعہ اس ہفتے چائنا میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔ ان افراد میں سے ایک نے بتایا کہ ہم نے وہاں کھڑے کھڑے سارے مالٹے کھا لیے۔ ان تمام عمل میں ہمیں 20 سے 30 منٹ لگے، لیکن اس کے بعد ہم بیمار ہو گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب ہم کبھی بھی مالٹوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کورونا کی ویکسین تیار ہونے کے بعد چند ہفتوں میں ہی اسرائیل اپنے لگ بھگ تمام آبادی کو یہ ویکسین لگا چکا ہے، لیکن اس کی طرف سے فلسطین میں اس ویکسین کی کتنی خوراکیں بھیجنے پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے، اس سوال کا جواب سن کر ہر مسلمان کو غصہ آ جائے۔ اسرائیل جہاں اپنی تقریباً تمام تر آبادی کو ویکسین لگا چکا ہے، وہیں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے شدید دباؤ کے بعد صرف 5000 ویکسین فلسطینی اتھارٹی کو بھجوانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اسرائیلی محکمہ صحت نے آرمی کے ساتھ مل کر دن رات شہریوں کو ویکسین لگائی، لیکن 1967 سے اپنی زیر قبضہ مغربی کنارے پر ویکسین کی ایک بھی خوراک نہیں بھجوائی۔ 48 لاکھ فلسطینی چاروں طرف سے اسرائیل کے محاصرے میں ہیں اور وہاں بیرونی دنیا سے کوئی چیز حتیٰ کہ ادویات بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے اسرائیل پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ ان 48 لاکھ فلسطینیوں کے لیے بھی کورونا ویکسین مہیا کرے۔ کئی ہفتوں کے بعد اب اسرائیل نے صرف 5000 ویکسین شاٹس فلسطینیوں کو مہیا کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے شادی کی اس نے آدھا ایمان بچا لیا۔ شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مرتبہ حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے۔
اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک برتنا تو خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج محترمہ کے ساتھ برابری کا سلوک کیا اور انہیں ہمیشہ بہت زیادہ پیار دینے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی ضروریات سے بڑھ کر دیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نظر میں اپنے ہم سفر کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ جب وہ آپ سے بات کرے تو اس کی بات غور سے سنیں۔ کمانے والے فرد کی طرح بیوی کے کندھوں پر بھی بہت زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے شوہر میں ایک قابل بھروسہ دوست اور اچھا سننے والا دیکھتی ہے جو اس کے دباؤ کو کم کرے گا جب وہ اس کی بات سنے گا۔ اپنی اہلیہ کو تحفظ کا احساس دلائیں، اور جب اہلیہ کے تحفظ کی بات ہو تو شوہر کے لیے اس کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کس قدر محفوظ ہے، تاکہ جب بھی وہ کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو سب سے پہلے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ اسے یہ دکھائیں کہ آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے اور بدلے میں آپ کے ساتھ وہ ایسا ہی سلوک کرے گی۔ جب وہ کوئی غلطی کرے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کریں تاکہ غصہ کم ہو سکے۔ آپ کی بیوی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے افراد میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث کرنے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ بیوی کو اس کے شوہر کی طاقت میں ہی اپنی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرد گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جسم پر موجود بالوں کے برابر ثواب دیتے ہیں، جیسا کہ اس نے 1 سال کے پورے دن کے روزے رکھے ہوں اور تمام راتیں نمازیں ادا کی ہوں۔ دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کریں۔ اس دنیا میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور آپ کی بیوی بھی ان میں سے ایک ہے۔ اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں جو وہ آپ کو ملی ہے۔ باقی حسد کرنے والوں سے دوستو اللہ بچائے۔ دوستو یہ حقیقی لطیفہ پاکستان ماموں کانجن سے ہے۔ ماموں کانجن میں مہنگائی کے ستائے شہری نے وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کرنے پر بیٹی کی منگنی کے لیے آئے مہمانوں سے رشتہ داری کرنے سے انکار کر دیا۔ منگنی کرنے کے لیے گھر آئے خاندان سے بات چیت کے دوران عمران خان کی تعریف کی تو میزبان سہیل آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے صاف انکار کرتے ہوئے مہمانوں کو گھر سے بھی نکال دیا۔ سابق بھارتی نائب صدر حامد انصاری نے ایک بار پھر اپنا موقف دہرایا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے، املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور کاروبار کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ نائب صدر حامد انصاری نے کہا کہ میں 2017 کے اپنے بیان پر آج بھی قائم ہوں کہ بھارت میں مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ سابق نائب صدر نے موجودہ وزیر اعظم پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مودی جی نے بھارت میں سیکولرزم کی بجائے ہندوازم کو بڑھاوا دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھارت میں نہ مسلمان محفوظ رہے ہیں اور نہ ہی ہندو اقلیت کی جانیں۔ بھارتی نشریاتی ادارے زی نیوز کو خصوصی انٹرویو میں ایک سوال کے جواب میں سابق نائب صدر حامد انصاری نے کہا کہ مسلمان اس ماحول میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتے، جس پر اینکر نے بات کرنے سے روکا تو سابق صدر انٹرویو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ دوستو یاد رہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر حامد انصاری کئی مسلم ممالک کے بھارت کے سفیر رہے اور وزارت خارجہ میں اہم ذمہ داریاں نبھائیں، جس کے بعد 2007 سے 2017 تک بھارت کے نائب صدر بھی رہے۔ اتوار کو نیٹو کا امریکہ طالبان ڈیل کے برخلاف مئی کے بعد بھی افغانستان میں قیام کرنے کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ کابل اور کچھ غیر ملکی حکومتوں اور ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ طالبان دوحہ معاہدے کی شرائط پوری کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے جواب میں طالبان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مٹی، زمین اور حقوق کے دفاع کی حفاظت کی اہلیت رکھتے ہیں۔ نیٹو کے افغانستان سے نہ جانے کے اعلان پر افغان طالبان نے پیر کو ایک بیان میں کہا ہے کہ بدقسمتی سے یورپی یونین سمیت بہت سے ممالک پچھلے 20 برسوں سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر ہمارے عوام کو پیش آنے والے سانحات، تباہی، ہلاکتوں اور دوسرے جرائم میں ملوث ہیں۔
بعض لوگ ابھی بھی غیر ملکی قابض افواج کے قیام کو توسیع دینے اور لڑائی کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم اگر کسی نے دوحہ معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کی اور لڑائی کو جاری رکھنے کے بہانے تلاش کیے تو تاریخ یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ افغان مجاہد قوم بہادری سے اپنی قدروں، مٹی، سرزمین اور حقوق کا دفاع کرنا جانتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔